نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رہن بیع بالوفا، مارٹگیج بائی کنڈیشنل سیل۔ سب سے پہلے اسے جاننے کے لیے ہمیں قانون انتقال جائیداد کی دفعہ 58C جو ہے اسے دیکھنا ہوگا، جس میں رہن بیع بالوفا کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کی وضاحت ہے، جس کے مطابق جائیداد مرہونہ کو ظاہری طور پر فروخت کرنے کے لیے راہن تیار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس شرط پر راہن جو ہے جائیداد مرہونہ کو ظاہری طور پر فروخت کرنے کے لیے فروخت کر دیتا ہے کہ اگر زر رہن کی ادائیگی میں نقص پیدا ہو جو ایک خاص تاریخ کو ہوگا تو فروخت قطعی شکل اختیار کر جائے گی، یعنی کہ جو ٹائم فکس ہوا ہے کہ اس تاریخ تک زر رہن جو ہے اس پر جو سود ہوگا وہ ادا کر دیا جائے گا، اور وہ نقص جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور زر رہن پر سود جو ہے وہ بر وقت ادا نہیں کیا جاتا، تو ایسی صورت میں رہن جو ہے وہ بیع میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوسری اس میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایسی ادائیگی کے عمل میں آنے پر فروخت باطل ہو جائے گی، یعنی کہ اگر رقم جو ہے سود کی وہ ادا کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ عمل جو ہے وہ رہن کا عمل ہی رہے گا اور بیع کا عمل یا بیع بالوفا کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایسی ادائیگی کے عمل میں آنے پر منتقل الیہ جائیداد کو منتقل کنندہ کے حوالے کر دے گا، اور جو ہی رقم جو ہے وہ ادا ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو راہن ہے اسے مرتہن سے جائیداد جو ہے وہ واپس منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لین دین کو رہن بالوفا اور ایسے مرتہن کو مرتہن بالوفا کہا جاتا ہے۔ کسی ایسے لین دین کو رہن تصور نہیں کیا جائے گا کہ جب تک شرط دستاویز رہن میں شامل نہ کی گئی ہو جو فروخت کو مؤثر بناتی ہو یا مؤثر بنانے کا مفہوم دیتی ہو۔ رہن بالوفا جو ہے یہ رہن کی ایک مستحکم صورت ہے جس میں مرتہن کی حیثیت جو ہے اسے مضبوط بنا دیا جاتا ہے، اور مرتہن جو ہے اس کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے رہن بالوفا جو ہے اس میں دیگر رہن کی نسبت زیادہ مضبوطی ہوتی ہے، اور اس میں اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر راہن زر قرضہ زر رہن ادا نہ کر سکا تو رہن نامہ بغیر شرط بیع نامہ کی شکل اختیار کر لے گا، اور اگر ادائیگی ہو گئی تو رہن نامہ جو بظاہر بیع نامہ تھا کالعدم عدم ہو جائے گا، اور رہن بیع بالوفا کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ رہن نامہ ظاہری طور پر بیع نامہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ڈیڈ تیار کی جاتی ہے وہ اس صورت میں لکھی جاتی ہے کہ یہ ایک حساب سے ایک کنڈیشنل سیل ہے، جس میں یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک اگر راہن جو ہے وہ زر رہن ادا نہیں کرتا تو مرتہن کو مزید کسی کارروائی کے یہ پراپرٹی جو ہے وہ بیع ہو جائے گی، اور ایسا تصور کیا جائے گا کہ جیسے یہ رہن کا عمل نہیں کیا گیا بلکہ بیع کا عمل کیا گیا ہے۔ برد وقت ادائیگی کی صورت میں مرتہن حق ملکیت واپس راہن کے نام منتقل کرا دیتا ہے، یعنی کہ اگر راہن جو ہے
وہ بر وقت ادائیگی نہیں کرتا تو مرتہن جو ہے اسے وہ پراپرٹی ایسے منتقل ہو جائے گی جیسے وہ بیع ہو رہی ہو، اور اگر راہن جو ہے وہ بر وقت رقم کی ادائیگی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ رہن بیع بالوفا نہیں رہے گا، بلکہ عام سادہ جو مارگیج ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو حق راہن نے مرتہن کو دیا تھا وہ واپس راہن کو مرتہن سے منتقل ہو جائے گا، یعنی جائیداد جو ہے وہ واپس راہن کے نام پر منتقل ہو جائے گی۔ اس میں جو تیسری کنڈیشن ہے وہ جو اس کا اجزائے ترکیبی ہے، جزو ترکیبی، میعاد ادائیگی گزرنے کے بعد رہن نامہ کی حیثیت بیع نامہ کی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر 2 سال کا 3 سال کا اس میں ٹائم مقرر تھا تو جو ہی 2 یا 3 سال گزریں گے اور رقم جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ رہن نامہ جو مارگیج ڈیڈ تیار ہوئی تھی وہ مارگیج ڈیڈ سے سیل ڈیڈ میں تبدیل ہو جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی سیل ڈیڈ میں، اور ایسی جو دستاویز تھی اسے ہم بیع نامہ کے نام سے جانیں گے۔ اس میں جو چوتھا جزو ترکیبی ہے وہ یہ ہے کہ مرتہن جائیداد مرہونہ کو عدالت کی اجازت کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا، جیسے کہ مارگیج سمپل مارگیج تھی اس میں بھی تھا کہ وہ عدالت سے رجوع کرے گا، پراپرٹی اس کے نام پر منتقل ضرور ہو گئی ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے اسے بیع ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ پراپرٹی کو فروخت کرنا چاہتا ہے اپنے زر رہن کے عوض میں تو ایسی صورت میں وہ عدالت سے رجوع کرے گا، عدالت اسے اجازت دے گی تو پھر وہ پراپرٹی جو ہے وہ فروخت کر سکتا ہے، ادروائز وہ پراپرٹی فروخت نہیں کر سکتا۔ مرتہن کو جائیداد مرہونہ کا قبضہ نہیں ملتا، قبضہ جو ہے وہ راہن کے پاس ہی رہتا ہے، لیکن اس کی سیل جو ہے یا اس کی منتقلی جو ہے وہ مرتہن کے نام پر عمل میں آ جاتی ہے۔ اس کا چھٹا جزو ترکیبی جو ہے وہ یہ ہے کہ میعاد ادائیگی گزرنے کے بعد اگر راہن زر رہن ادا کرنے پر تیار ہو تو بذریعہ عدالت زر رہن کی ادائیگی کے بعد حقوق ملکیت واپس حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے وقت گزرنے کے بعد پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے مرتہن کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی وقت گزرنے پر اگر راہن جو ہے وہ زر رہن ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کنڈیشن میں آ جائے کہ وہ زر رہن ادا کر سکے تو ایسی صورت میں وہ عدالت سے رجوع کر کے پراپرٹی جو ہے اسے فک کروا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، امید ہے کہ آپ کو ہماری بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم رہن با قبضہ جو ہے یوز آف فریکچری مارگیج اس پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔